دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا باقاعدہ انعقاد کیا ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لیے۔ جشن عید میلاد النبی ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر تمام مسلمان اسے اپنے اپنے انداز میں جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ایک ایسی ہستی کا نزول ہوا جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم دنیا کے اندر موجود انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیے گئے ہیں، اور ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہوں گے جناب قاری احمد رضا صاحب حاضر ہیں، جو کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اونچا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اونچا، اندن جدی دیکھ لے قدرت رسول
کی اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت حاضر ہیں مفتی محمد ناصر مدنی صاحب، جن سے ہم سوال کریں گے اور اپنی وہ رائے کا اظہار کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت سارا ہم نے دیکھا ہے، ایک کنکلوژن یہ سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ لوگ کیک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اسلامی جھنڈا بنا کر اسی کو کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا وضاحت دیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اولاً تو بات یہ ہے کہ کیک کاٹنا یا کیک کے حوالے سے جس کو ہم برتھ ڈے منانے کے طور پر بولتے ہیں، جی جی، تو یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ سوال، اس سوال کے جو جز ہیں نا وہ 2-3 بنتے ہیں۔ تو پہلا جز یہ ہے کہ برتھ ڈے منانا، اور دوسرا جز یہ ہے کہ اس پر پھر کیک کاٹنا، اور تیسرا جز یہ بنے گا کہ جیسے آپ نے ابھی شرعی حوالے سے سوال کیا، اس کیک کاٹنے کے حوالے سے شرعی تقاضے پورے کرنا۔ تو ہم پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا، تو اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب روزے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ سمپل سا جواب تھا، سمپل سا سوال تھا۔ دوسرے نمبر پہ برتھ ڈے پر کیک کاٹنا، کیک ہو یا اس کے علاوہ ادر جتنی بھی چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی ہیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے اللہ کریم نے کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں، کوئی بھی اعتبار سے منع نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی چیز جو حلال طیب ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کیک کی ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے، تو اس طور پر یہ جائز ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ جائز ہے بالکل قطعاً، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آپ کے سوال کا مین جز ہے وہ یہ ہے کہ اس کیک پر آقا دو جہاں کا نام کندہ کیا جائے یا لکھا جائے، یا پھر گنبد شریف بنا دیا جائے، یا اس طرح کے وہ معظم شرعیہ یا شعار اسلام کی وہ تصاویر کہ جن کو ہم عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں، یا اسلام میں ایک آئیکن کی صورت بنتے ہیں، جیسا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہو گیا، روضہ منور ہو گیا، یا اس کے علاوہ باقی چیزیں، تو ان چیزوں کو وہاں پہ کندہ کرنا یہ تو درست نہیں ہے۔ شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اس میں کندہ کریں، کیونکہ سب سے بڑا جو اس میں اثر ہے وہ ہے بے ادبی، بالکل، کیونکہ بے ادبی تو پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس آئے تو مولا کائنات کی وہ حدیث پاک آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے دوران جب معاہدہ ہوا تو میرے آقا مولا علی نے محمد الرسول اللہ لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے، تو میرے آقا نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا اے علی اس کو مٹا دیں، کیونکہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا، تو مولا کائنات نے اس کو نہ مٹایا۔ اس حدیث کی جو بنیادی ریزن بتائی جاتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ نبی رحمت بھی اور آپ کے ساتھ ہر چیز ریلیٹ بھی
ایون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی کسی جگہ لکھا جائے تو اس کو مٹانا یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ بالکل تو لہٰذا آپ کیک پہ نام لکھیں گے تو اس کو کاٹیں گے، وہ مٹے گا، اس کے اور ذرات ادھر ادھر ہوں گے، تو یہ بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کیفیات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں شرعی اصولوں کے تحت ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریٹ یا پھر آپ کی برتھ ڈے منانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ ہمارے ساتھ تھے ناصر مدنی صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمارے اس سوال کے اوپر روشنی ڈالی کہ جو کیک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر کاٹا جاتا ہے تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی ناصر مدنی صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت نوازش آپ کی۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت جناب جمشید ترین صاحب، جو کہ مسجد کے باہر صفائی وغیرہ کے معاملات کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ جلوس وغیرہ میں بھی یہ بہت اچھے طریقے سے شرکت کرتے ہیں، اور بھی ان کے بہت زیادہ ایسے کردار ہیں جو کہ ہمیشہ عوامی خدمت میں سب سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہماری محفل کا حصہ بنے ہیں جناب جمشید ترین صاحب، تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جی جمشید صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقع پہ اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا مشکور، آپ نے ہمیں اتنی عزت سے نوازا۔ دیکھیں جی، 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو آپ پوری عالم اسلام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہم قدموں کی خاک ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے لیے مجھے اور آپ سب کو پوری کائنات اگر بنتی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت میں پوری کائنات کے انسانوں کو بناتا ہے، چناؤ کرتا ہے، تو وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، ہم پر فرض ہے، کیونکہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنا روئے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے اوپر 100 سے زیادہ ان کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل کی گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جبرائیل امین آ گئے صرف اس امت کے لیے، فرمایا کہ اللہ میری امت، یہ وہ نبی ہیں جو بڑی محبت کرتے تھے اپنی اس امت سے، تو آج الحمدللہ ہم اس کی امت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی بنایا، اور ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ہر طرح کی دفعہ اس دفعہ بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی شوق اور جذبے کے ساتھ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، پورے جہاں میرے پی ایس کا معاملہ ہے، جہاں تک میری ایک ذمہ داری ہے وہاں تک میری یہ کوشش ہوتی ہے، آج بھی الحمدللہ، کل بھی اور کچھ دن سے قبل بھی پورے پی ایس 115 بلدیہ ٹاؤن کے اندر لائٹنگ لگنا شروع ہوئی ہیں۔ ڈی ایم سی کا بہت مشکور ہوں، اور تمام ان لوگوں کو مشکور ہوں کہ جنہوں نے وہ لائٹنگ کا کام شروع کیا ہے، اور اس طرف بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ لائٹنگ کا کام شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ جب جلوس ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا، مجھے کوئی دعوت نہیں بھی دیتا ہے تو میں ویسے لیٹ اٹھنے والا بندہ ہوں، لیکن اس دن میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں، اور اگر پھر بھی مجھ جیسے گناہگار سے اگر وہ رہ بھی جاتی ہے تو میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں جلدی اٹھوں، اور آج جلوس ہے، اور مجھے بڑی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور آج تمام علماء کرام، مدارس کے بچے، بڑے بوڑھے جوان سب نکلیں گے، نعرے لگیں گے، اور پھر ہم خوشی منائیں گے۔ تو اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس دفعہ بھی یہ ہماری کوشش ہے کہ میری پوری ٹیم، دوست احباب سب کو میں ایکٹیو کر دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ جلدی اٹھیں اور اس فریضے کو ادا کریں گے۔ بہت بہترین کام ہے کہ ہمارے اوپر ایک خوشی کا مہینہ، ویسے تو سدا ہی خوشی رہتی ہے، ہم سال کے 12 مہینے ہی خوش رہتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی بات کروں گا کہ میں بہت بڑا گناہگار انسان ہوں۔
میں نماز بھی ٹوٹی پھوٹی جب دل کرتا ہے تو ادا کر لیتا ہوں. اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو عطا فرمائے. تو یہ صورتحال تھی کہ اس حوالے سے میں یہ پیغام دوں گا دنیا کے ان تمام مشرکوں کو, دنیا کے ان تمام یہود و نصارہ کو, کہ آج اگر آپ کو دنیا میں, تمہیں بھی یہودیوں کو کہہ رہا ہوں, تمہیں بھی اگر نعمتیں ملیں, عنایتیں ملیں, حکومتیں ملیں, تو اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملی, کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں, وہ پوری کائنات کے نبی تھے. اس کو پوری رحمت, پورے جہانوں کے لیے رحمت اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا. وہ تمام آج بھی ہمارا اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے کہ اگر مشرک یا یہود و نصارہ ہمارے مذہب کو نہیں چھیڑتا تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے, ہمارا پڑوسی ہے اس کا ساتھ دیں. لیکن اگر جب ہمارے مذہب کی بات آئے گی تو پھر ہم اٹھیں گے اور جہاد کریں گے, پھر ہمیں جو حکم آیا اس پر عمل پیرا ہوں گے. تو آج دنیا میں جتنے کافر, یہودی, منافق, قائدیانی, مرزوئی, ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کی شان میں گستاخی کرنے کے, کیونکہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن صرف اور صرف ہمیں آپ جذبات دلانا چاہتے ہو, تو جذبات جب اگر دلاؤ گے تو جہاد فی سبیل اللہ پھر ہم پر فرض ہو جائے گا. ہمارے آقا کی جہاں بات آئے گی وہ ہم جان دے دیں گے. میں تو کیا, میری جان بھی قربان, میری اولاد بھی قربان, میرے ماں باپ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان, کہ ان جیسی ہستی نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی. تو یہ ایک بہت بہترین خوشی کی بات ہے کہ جب اگر بات لمبی ہو جاتی ہے پھر لیکن میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ کوئی فاضل ہوں, لیکن ایک عام سا, ایک سادہ سا مسلمان ہوں. لیکن صرف یہ کہوں گا کہ صرف ان کے آنے سے ہی یہ چرچے نہیں ہوئے تھے, جب وہ نہیں تھے تو بھی چرچا تھا. بالکل بالکل. ورفعنا لک ذکرک, ان کا ذکر تو پہلے ہی سے ہی تھا. ابھی تو ماں کی بطن میں بھی نہیں آئے تھے تو اللہ نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ میرا ایک محبوب ہوگا, اس سے میں بہت پیار کروں گا, اس کی امت ہوگی, اس کی مختصر سی عمر ہوگی, اور اس مختصر سی عمر میں وہ امت گناہگار بھی ہوگی, لیکن روز محشر میں جب وہ فریاد کریں گے تو ان کا نبی آئے گا اور ان کے نبی کی بدولت میں ان کو بخش دوں گا اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو ذکر اور چرچا تو پہلے بھی تھا, اور ذکر اور چرچا تو اب بھی ہے. ہر شخص کی زبان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, حتیٰ کہ حیوانوں کی زبانوں پر, انسانوں کی زبانوں پر, سب کو ان کا نام. تو آپ خوشی منائیں, آپ جلوسوں میں جائیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھرپور جو میری لائق خدمت ہوگی کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب جمشید ترین صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے گفتگو کی اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.